تو بہت سارے مسائل ہیں جو روزے سے متعلق پوچھے گئے ہیں اور پوچھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید میں یہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات پوچھتے رہیں گے تو میں بتاتا بھی رہوں گا۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو کیا روزہ توڑ دیں یا مکمل کریں؟ بہت ساری بہنوں نے یہ سوال کیا میل کے ذریعے، کمنٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے، پیریڈ ٹائم شروع ہو جائے تو کیا روزہ توڑ دیں یا مکمل کریں؟ تو دیکھیں، اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ روزے کی حالت میں اگر پیریڈ ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو پھر روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس روزے کی پھر قضا رمضان کے بعد کی جائے گی۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ زوال کے بعد اگر حیض آنا شروع ہوا ہے تو پھر روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اور زوال سے پہلے اگر حیض آنا شروع ہوا ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ روزہ سحری کے بعد سے لے کے افطار تک یہ پورا ٹائم روزے کا کہلاتا ہے۔ اس پورے ٹائم میں کبھی بھی اگر حیض آ جائے گا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ آپ کا بریک ہو جائے گا، اور پھر اس روزے کی قضا رمضان کے بعد ضروری ہوگی اور اس دن کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ تو کبھی بھی پیریڈ ٹائم اگر شروع ہو جاتا ہے سحری کے بعد سے لے کے افطار تک تو پھر اس دن کا روزہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس روزے کی قضا آپ پر ضروری ہوگی۔ لیکن افضل یہ ہے، اب چونکہ روزہ جب ٹوٹ گیا تو کیا کریں؟ کھانا کھا لیں یا پھر ایسے ہی رہیں؟ تو افضل یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے، شریعت کی نظر میں پسندیدہ یہ ہے کہ حیض آنے کے بعد بھی وہ خواتین جو روزے سے تھیں وہ یہ ہے کہ افطار تک روزے داروں کی طرح رہیں۔ لیکن اگر وہ کھا پی لیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ روزے داروں کی طرح شام تک رہنا چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے امپورٹنٹ، وہ یہ کہ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ اگر روزے کی حالت میں قے آ جائے، وامٹنگ ہو جائے، الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا تفصیل ہے، وہ سمجھ لیں آپ۔ اگر ایک بندہ اونک رہا تھا، زبردستی الٹی لانے کی کوشش کر رہا تھا، زبردستی وامٹنگ کر رہا تھا، تو خود سے اگر ہم نے وامٹنگ کی ہے، ہم نے کسی چیز کو ہم تھوک رہے تھے، اگل رہے تھے، زبردستی ہم قے کر رہے تھے، تو اگر جان بوجھ کر ہم نے وامٹنگ کی ہے اور وہ اتنی ہے کہ جس سے منہ بھر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کی قضا لازم ہوگی رمضان کے بعد۔ لیکن ایک وامٹنگ وہ ہے جو خود آ جاتی ہے، جی گھبرایا ہمارا، وامٹنگ ہو گئی، تو پھر وہ کتنی بھی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بعض رات یہی سمجھتے ہیں کہ وامٹنگ ہو گئی بس اور منہ بھر کر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں، اگر ہم نے جان بوجھ کر وامٹنگ کی ہے اور وہ منہ بھر کرے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن ہم نے جان بوجھ کر وامٹنگ نہیں کی بلکہ خود ہو گئی ہے، اب وہ چاہے کتنی بھی ہو، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ناک میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا نہیں ڈالنے چاہیے، کان میں بھی دوا نہیں ڈالنا چاہیے، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ نہاتے وقت اگر کان میں پانی وغیرہ جو چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں ہم نے نہا رہے تھے، پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اور ایک مسئلہ اور میرے ذہن میں آ گیا، وہ بھی بہت پوچھا گیا تھا کہ خون نکل آتا ہے بدن کے کسی حصے سے، خون نکل آیا، چوٹ لگ گئی، بہت سارا خون بہہ گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ 4 مسئلے تھے، 4 ہو گئے یا 5 ہو گئے، یہ ضروری مسئلے تھے جو میں نے آپ لوگوں سے عرض کیے۔ انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ کریے، آپ کے کمنٹ کیے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں روزانہ آپ لوگوں سے کلیئر کروں گا۔ آپ مجھے کمنٹ کریے گا، کل انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کیے ہوئے مسائل کے جوابات لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دیجیے گا اجازت، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔